وجهه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون۔ اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہم قوم یعنی ہود کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہاری عبادت کو کوئی مستحق نہیں ہے، تم اللہ پر شریک کا محض بہتان باندھنے والے۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں یہ میں نے عرض کیا تھا کہ اہل سنت کا امتیاز کیا ہے کہ ہم اپنے نبی کو بھائی جیسا کیوں نہیں کہتے۔ اس پر میں نے کچھ دلائل پیش کیے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے پہلے میں شیخ اسماعیل دلوی نے جو اس کے سیاق میں لکھا ہے کہ جو بھی بڑا بزرگ ہوگا وہ بڑا بھائی ہے، سو اس کے بڑے بھائی کی سی تعظیم کی جائے۔ یہ باقی لوگوں کے لیے تو کہا جا سکتا ہے، لیکن حضرات انبیاء کے لیے بالخصوص سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے یہ کہنا صراحتاً غلط ہے۔ حضور کے لیے یہ بات کہنا کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، یہ ادب نہیں، یہ اہانت ہے، یہ توہین کے مترادف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں بڑا واضح سورہ حجرات کی پہلی ہی آیہ مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر سبقت نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں حضرت حسن بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی۔ کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم جلدی جلدی قربانی کریں گے، فارغ ہوں جلدی کر کے، تو انہوں نے اتنی جلدی کی کہ حضور سے بھی پہلے کر دی۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، تم نے کر لی ہے نا، تو ٹھیک ہے، تمہاری قربانی ہم قبول ہی نہیں کرتے۔ میرے نبی نے نہیں کی، تم کون ہوتے ہو میرے نبی سے آگے بڑھنے والے؟ پیچھے رہو، چلو پیچھے ہٹ جاؤ۔ جو بھی کرے گا میرے نبی کے بعد کرے گا۔ اب ایمان سے بتائیے گا، بڑا بھائی آپ سے پہلے قربانی کر لے یا آپ بڑے بھائی سے پہلے قربانی کر لیں، آپ کی قبول ہوگی یا نہیں؟ قبول ہو جائے گی۔ بڑے بھائی کی ٹھیک ہے نا جی، بڑے بھائی کی اپنی مرضی ہے، وہ کرے کرے، نہ کرے نہ کرے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے پہلے کر لی ہے تو اس کی قبول ہی نہیں ہوگی۔ ہاں، حضور کے لیے یہ ہے کہ حضور سے اگر کسی نے پہلے کی تو بھائی اس کی کوئی قربانی نہیں۔ ایک آیہ مبارک۔ دوسری، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اس نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی نہ کرنا اور نہ اس کے سامنے اس طرح بلند آواز سے بات کرنا جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ بلند آواز سے باتیں کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ میں نے اکثر بڑے بھائیوں کو پھینٹی کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اونچی آواز تو ایک طرف رہی نہیں، چھوٹے بھائی بڑے بھائی آپس میں لڑتے ہیں اور بڑے بھائی صاحب پھینٹی کھا رہے ہوتے ہیں، ساتھ گالیاں بھی کھا رہے ہوتے ہیں سب۔ لیکن حضور کا ادب کیا ہے؟ اگر کسی نے آواز بھی اونچی کی نا قبلی والے سے تو اس کی ساری زندگی کے اعمال نامے ہم ضائع کر دیں گے اور بے خبری کے اندر وہ رہ جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا میرا سب کچھ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، پلے ککھ بھی نہیں رہا اس میں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے یہ واضح طور پر بیان کیا، واضح طور پر۔ اچھا، پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ہم اپنے بڑے بھائی کو دور سے بھی اوئے فلانے گل سنی بھائی جان، او ادھر آؤ، ہاں جی، ہم ان کو ادھر سے بھی آواز دیتے، حتیٰ کہ گلی میں کھڑے ہونا تو گلی میں ہی شروع ہو جاتے، بھائی جان گل سنا جی، اونچی اونچی آوازیں۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ پیارے محبوب، جو آپ کے حجرہ مبارک کے باہر سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں نا، اکثر ہی کم عقل لوگ ہیں، عقل ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ کوئی تمیز ہے؟ میرے محبوب کو باہر سے آوازیں دینی شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔
کسی بڑے بھائی کو آواز دینے پر اللہ ناراض تو نہیں ہوتا، لیکن حضور کو اگر کوئی باہر سے آوازیں لگا رہا ہے تو اللہ کو یہ بات بالکل پسند ہی نہیں۔ میرے محبوب آرام کرنے کے لیے گئے، تم کون لوگ ہوتے ان کے آرام میں خلل ڈالنے والے؟ ہاں جی، اور پھر اللہ وحدہ لا شریک۔ اچھا، آپ کا بڑا بھائی بلائے نا آپ کو تو آپ کا دل کرے آپ چلے جائیں، آپ کا دل نہ کرے نہ جاؤ۔ یہ تو نہیں کہ آپ کے بھائی نے بلایا اور آپ نہیں جائیں گے تو کوئی گناہ ہو جائے گا، لیکن حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اگر آپ کو آواز دی تو بابا پھر اب فرض عین ہو چکا ہے، فرض عین ہو چکا ہے، آپ سب کچھ چھوڑیں گے اور چھوڑ کے حضور کی بارگاہ میں جائیں گے۔ یہاں تک کہ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور نماز میں آپ فرض نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آواز دے دیں تو آپ جتنی نماز پڑھ چکے ہیں اتنی ہی پڑھ کے فوراً وہیں سے چھوڑ کر سیدھا حضور کی بارگاہ میں چلے جائیں۔ اور جو حضور کام کہیں، مثلا حضور نے کہا جاؤ بازار سے فلاں سودا لے کے آؤ، سودا لے کے آؤ، آنے کے بعد آپ نماز وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے آپ نے نماز چھوڑی تھی۔ آپ نماز کو دوبارہ سے نہیں پڑھیں گے، کیونکہ نماز ہے اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ کا نام۔ نماز نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا، اور جب اللہ کے رسول ہی آپ کو بلا رہے ہیں تو پھر کس چیز کی نماز ٹوٹے گی؟ وہ نماز کے اندر ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ذات گرامی بلائیں اور اگر کوئی شخص نہ جائے تو وہ سخت گناہ گار ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس پر عذاب عظیم کی جو ہے وعیدیں اللہ وحدہ لا شریک نے سنائیں۔ جیسے سورۃ النور کی آیہ مبارکہ ہے جی 63، ارشاد باری تعالیٰ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب علیم۔ اور رسول کے بلانے کو ایسا نہ بناؤ جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو آڑ لے کر چپکے سے نکل جاتے ہیں۔ سو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ ان کو کوئی مصیبت پہنچے یا ان کو دردناک عذاب پہنچ جائے۔ ہاں جی، اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا جی، کوئی استاد آ رہا ہے، کوئی بڑا آ رہا ہے، ہاں جی، تو کیا کرتے ہیں چپ کر کے کسی دیوار کی آگے پیچھے ہو گیا اور چپ کر کے نکل گئے، کھسک گئے۔ ہاں جی، تو یہ ہر دور میں ایسے بندے ہوتے ہیں چراتے رہتے ہیں، نظریں چراتے ہیں، یار اسی سامنے ایسا نو کام کہہ دے گا یار کام حاضر۔ اللہ کی ذات نے کہا اچھا تم جی چراتے ہو، اللہ جانتا ہے یہ جو تم فراڈیاں کر رہے ہو یہ اللہ جانتا ہے، اور یہ جو تم میرے محبوب کے پاس آنے سے کترا رہے ہو اور حکم کی خلاف ورزی کرتے ہو تو پھر یہ بات یاد رکھنا اس کے بدلے میں اللہ تمہیں سخت مصیبتوں میں پریشان کر دے گا، گرفتار کر دے گا، اللہ تمہیں دردناک عذاب پہنچائے گا۔ ہاں جی حضرت، میں آپ کو عرض کروں، ہمارا تو اہل سنت کا یہ عقیدہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہی عقیدہ ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آج تک میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل کوئی دیکھا ہی کوئی۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے، یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر منبر شریف پہ بیٹھ کر آپ نے سنائے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آج تک کسی مائی نے آپ جیسا لال پیدا ہی نہیں کیا۔ ہاں جی، اور پھر فرمایا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، ہر ایک کا عیب سے اللہ نے پیارے محبوب آپ کو پیدا فرما دیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، میں تو یہ کہتا ہوں جیسا آپ چاہتے گئے آپ کا رب سنا آپ کو بناتا چلا گیا۔ ہاں جی، اقبال نے بھی کمال کر دی تھی نا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہاں جی، اور آپ اندازہ کیجئے ہم کس کو بڑا بھائی کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کے اوپر یا میرے اوپر قرآن نازل ہوا؟ وہی نازل ہوئی؟ کیا ہم
یا آپ کے بڑے بھائی جو ہیں ان کا نام اذانوں کے اندر ہے، نمازوں کے اندر ہے، جنازوں کے اندر ہے، قبر کے سوالوں کے اندر ہے، حشر کے اندر ہے، جنت کے اندر ہے، جنت کے ہر درخت کے ہر پتے کے اوپر ہے، حور و غلمان کے پیشانیوں کے پر وہ نام ہے؟ حضرت صاحب آپ کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک آپ کہہ نہ دیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ اس ذات پر درود پڑے بغیر آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ آپ اس کو کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا بڑا بھائی ہے۔ ایک مجھے ان کے اندر حضرات دیوبند کے اندر شخص مجھے اس کی ایک عبارت پسند آئی، وہ کہتے ہیں شیخ خلیل احمد سہارنپوری، وہ لکھتے ہیں جو اس کا قائل ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بس اتنی فضیلت ہے جتنی بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہوتی ہے، تو اس کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر، تمام مخلوقات سے افضل، اشرف، جمیع پیغمبروں کے سردار، سارے نبیوں کا امام، آپ کا امام ہونا اور یہ تمام فضائل کا حامل ہونا ایسا قطعی امر ہے جس میں ادنا سے ادنا مسلمان بھی تردد نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی سادہ سے سادہ مسلمان جس کے پلے کوئی علم نہیں ہے وہ بھی یہ کہے گا کہ میرے نبی جیسا کوئی نہیں۔ بڑی خبیث آدمی ہے وہ آدمی جو کہے جی نہیں نہیں نبی 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 کی کیا خاصیت، وہ تو ہمارے بڑے بھائی جتنا ہے۔ ہاں جی ہمارے بڑے بھائی جتنا نہیں جناب، ہمارے بڑے بھائی جتنا نہیں۔ ہمارے نبی اللہ کی قسم کل محشر والے دن وہ اگر سجدہ نہ کریں تو ساری انسانیت کھڑی رہے گی شفاعت کے لیے۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک ساری انسانیت لائن حاضر کھڑی رہے گی جب تک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا سجدہ نہیں کرے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، میں نہیں مل جاتا۔ اس لیے ہمارے امام کہتے ہیں سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا۔ یہ ہمارا عقیدہ۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو صدقہ آپ کو مجھے اہل سنت کے عقائد پر زندہ رہنا اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرنا نصیب فرمائے۔